السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، نماز سیریز کے تحت مریض کی نماز اور اس کے آداب سے متعلق جو گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلے میں اگلی جو بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر مریض کو، جو شخص مریض ہے اور اپنے مرض اور بیماری کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے عاجز ہے، قیام سے، اسی طرح سے بیٹھنے سے یا رکوع سے، سجدے سے وغیرہ، جو مختلف چیزوں سے عاجز ہے، نہیں کر پا رہا ہے، اگر یہ مریض اپنی نماز کے دوران قادر ہو جائے، ان چیزوں میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں تھا اور اب وہ قادر ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص مریض تھا اور اسے کھڑے ہونے کی قدرت نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، یا مثال کے طور پر بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، رکوع کرنے کی طاقت نہیں تھی، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ مثال کے طور پر وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن دوران نماز اسے قدرت ہو گئی، مثال کے طور پر وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ جن چیزوں پر قادر نہیں تھا اپنی بیماری کی وجہ سے، اگر وہ دوران نماز ان چیزوں پر قادر ہو جائے یا کسی کیفیت پر وہ قادر ہو جائے اور اس کیفیت کے مطابق وہ نماز پڑھ سکے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ اس کیفیت پر نماز پڑھے جو کیفیت اس کے لیے ممکن ہے، اس کیفیت کی طرف سے منتقل ہو جانا چاہیے جو اس کے بس میں ہے، اور جو نماز اب تک وہ پڑھ چکا ہے جس کیفیت میں، اس کیفیت کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد جب سے اسے قدرت ہوئی ہے، قدرت ہونے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ جس چیز پر قادر ہے اس کیفیت میں نماز پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اسی پر بنا کرے، یعنی جو پڑھ چکا ہے وہ پڑھ چکا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اس نے پڑھا ہے وہ عذر کی وجہ سے پڑھا ہے، اور دوران نماز 1 رکعت کے بعد، 2 رکعت کے بعد مثال کے طور پر، یا 3 رکعت کے بعد 4 رکعت کی اگر نماز ہے تو وہ اگر اسے قدرت ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قدرت ہونے کے بعد جس کیفیت پر اسے قدرت ہوتی ہے اس کیفیت کی طرف منتقل ہو جائے اور اس حالت میں وہ اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص قادر تھا، بیمار نہیں تھا، اسے کوئی تکلیف نہیں تھی، اسے کسی طرح کا کوئی عذر نہیں تھا، اس لیے وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا مثال کے طور پر، اب وہ دوران نماز کھڑے ہونے سے عاجز ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی ناگہانی ایسا مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ اب کھڑے ہونے کی قدرت سے عاجز ہو گیا، وہ اب کھڑے ہو کر کے نماز مکمل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جس حالت میں نماز کو مکمل کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جس کیفیت میں وہ نماز مکمل کر سکتا ہے اس حالت میں اپنی نماز کو مکمل کرے۔ دونوں صورتوں میں جو نماز اس کیفیت سے پہلے اس نے پڑھی ہے وہ نماز اس کی درست ہے، اور اس کے بعد جو اس نے کیفیت اختیار کی ہے اور اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے یا اختیار کر لینا چاہیے، اس کیفیت اور اس حالت میں جو وہ نماز مکمل کرے گا وہ نماز بھی اس کی درست ہوگی۔ اس لیے یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک قدرت مند شخص دوران نماز عاجز ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ اپنی عاجزی کی بنیاد پر، اپنی عدم قدرت کی بنیاد پر جس حالت میں بھی نماز کو مکمل کر سکتا ہو اپنی نماز کو مکمل کر لے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص مریض تھا، بیمار تھا، اور اس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا یا مثال کے طور پر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن دوران نماز اسے افاقہ ہو گیا، اسے راحت حاصل ہو گئی، یا مثال کے طور پر اس کی بیماری کم ہو گئی یا وہ صحت یاب ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ اس کیفیت کی طرف منتقل ہو جائے گا جس کیفیت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو مکمل کریں۔ اس سلسلے میں جو چیزیں دلیل ہیں وہ دلیل یہی ہیں کہ اصل یہی ہے کہ آدمی کو قدرت ہو
تو وہ پورے طور پر ان شرائط اور اصولوں کے مطابق نماز پڑھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر عاجز ہے تو اسے ان رخصتوں پر عمل کرنے کی گنجائش ہے جو رخصتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر وہ عاجز تھا تو عاجز ہونے کی وجہ سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسے اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ نہیں کر سکتا ہے تو جو کر سکتا ہے ویسے ہی نماز پڑھ لے، لیکن جب اسے قدرت ہو جائے گی تو قدرت ہونے کی صورت میں اس کی نماز اس کیفیت میں ہونی چاہیے جس کیفیت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور جس کیفیت میں اسے نماز پڑھنے کی قدرت ہو چکی ہے۔ تو یہ بہت اصولی مسئلہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت کے بقدر ہی مکلف کرتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اب اسے طاقت ہے تو وہ پوری نماز پڑھے، پوری کیفیت میں پڑھے، اور طاقت نہیں ہے تو اسے کم کیفیت میں جس کیفیت میں وہ پڑھ سکتا ہے اس کیفیت میں وہ نماز پڑھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت سے نوازے، اور اگر اس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں ان ہدایات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو رخصتیں اور آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان رخصتوں پر اللہ کی حمد اور اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اتم ترین درجہ یعنی مکمل سے مکمل درجے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔